آگے بڑھتے ہیں۔ عوام کو اس مہنگائی کے دور میں ذرا سا ریلیف ملا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی کی گئی ہے۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 8 روپے کمی کی گئی ہے۔ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 11 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ عوام کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ قیمتوں میں زیادہ کمی کی جائے تاکہ اس کا صلہ بھی عوام کو پہنچے، عوام کو اس کا کچھ فائدہ تو ہو۔ پیٹرول کی فی لیٹر نئی قیمت کی بات کی جائے تو یہ قیمت اب 323 روپے 38 پیسے فی لیٹر مقرر ہو گئی ہے اور قیمتوں میں کمی کا باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ رواں مالی سال کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی تاریخ میں توسیع ہو گئی ہے۔ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی تاریخ میں 1 ماہ کے لیے توسیع کی گئی ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ رواں مالی سال کے لیے انکم ٹیکس گوشوارے ریٹرن فائل کرنے کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی تاریخ میں 1 ماہ کے لیے توسیع کی گئی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کوئٹہ کا دورہ کیا، مستونگ واقعے کے زخمیوں اور اہل خانہ سے ملاقات کی، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی بہادری کو خوب سراہا۔ آرمی چیف نے کہا کہ اندرونی اور بیرونی شرپسند قوتوں کو ملک کی معاشی اور انسانی ترقی سے تکلیف پہنچ رہی ہے، قوم کی حمایت سے خوارج کے خلاف پوری طاقت سے آپریشن جاری رہے گا۔ جنرل سید عاصم منیر کا دورہ کوئٹہ، مستونگ اور جوب میں ہونے والے حالیہ دہشت گرد حملوں کے بارے میں بریفنگ لی، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے تک آپریشن جاری رکھنے کا عزم۔ ISPR کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف نے شہداء کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ 12 ربیع الاول کو ہونے والی دہشت گردی اور اس طرح کے واقعات خوارج کے مذموم عزائم کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس دہشت گردی کو بیرونی ریاستی سرپرستوں کی پشت پناہی بھی حاصل ہے۔ دہشت گرد اور ان کے سہولت کار خوارج ہیں جن کا مذہب اور نظریے سے کوئی تعلق نہیں۔ دہشت گرد پاکستان اور اس کے عوام کے دشمن ہیں۔ بری طاقتوں کے خلاف قوم کی حمایت سے ریاست اور سیکیورٹی فورسز بھرپور طاقت کا استعمال کرتی رہیں گی۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن بلا تعطل جاری رہے گا اور مسلح افواج، انٹیلیجنس ایجنسیز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینکا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے دہشت گردوں کے نظریے اور ان کے پشت پناہوں کے پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا ہے۔ جنرل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ عوام امن، معاشی ترقی اور انسانی ترقی کے لیے پوری طرح پرعزم ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر اور باہر شر پسند قوتوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچ رہی ہے۔ آرمی چیف نے CMH کوئٹہ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے مستونگ واقعے کے زخمیوں اور اہل خانہ سے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے بلوچستان پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی بہادری کو خوب سراہا اور شہداء کے اہل خانہ کو مکمل تعاون اور حمایت کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں، ان کے سرپرستوں اور سہولت کاروں کو کسی صورت بخشا نہیں جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ نواز شریف کی قیادت میں ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے کمر کسلی ہے، معاشی اندھیرے مٹانا، عوام کو ریلیف دلانا، یہی قائد نون لیگ کا ایجنڈا ہے۔ لاہور میں شہباز شریف کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس میں نواز شریف کی 21 اکتوبر کو آمد پر استقبال کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر شہباز شریف نے کہا کہ معیشت کی بحالی، قومی اتحاد اور دہشت گردی کا خاتمہ اولین ایجنڈا ہے۔ ہماری توجہ، صلاحیتوں اور اقدامات کا رخ عوام کو مسائل سے نجات دلانے کی طرف تھا ہے اور رہے گا۔ مزید یہ بھی کہا کہ نواز شریف کا اصل ایجنڈا عوام کو تکلیف سے نکالنا اور ریلیف دینا ہے، نوجوانوں کو روشن مستقبل دے کر پاکستان کا معمار بنانا ہے۔ اور مریم نواز کہتی ہیں کہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہو کر نواز شریف ملک و قوم کے لیے تاریخی کردار ادا کریں گے۔ عوام کے لیے مہنگائی، مہنگے بلوں سے نجات کی ضمانت نواز شریف ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کی فیصلہ کن جنگ کی قیادت نواز شریف کریں گے۔ مسلم لیگ نون کل شہدرہ لاہور میں پہلا جلسہ کرے گی۔ حسن رضا کی رپورٹ۔ مسلم لیگ نون نواز شریف کے 21 اکتوبر کے جلسے کے لیے کارکنوں کو متحرک کرنے میں مصروف۔ نون لیگ کے ڈویژن اور اضلاع کی سطح کے صدور اور سیکرٹری جنرل کا اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز نے کہا، قوم کی امید نواز شریف ہیں، تعمیر و ترقی کی تعبیر نواز شریف ہیں، مزدور، کسان اور محنت کش کو ریلیف صرف نواز شریف دلا سکتے ہیں۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کے مطابق مسلم لیگ نون اتوار سے جلسے شروع کرے گی۔ آغاز شادرہ لاہور سے ہوگا۔ اگلے 10 روز تک مختلف مقامات پر مسلم
لیگ نون مسلسل جلسے کرے گی، جس سے شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز خطاب کریں گے۔ دوسری جانب پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے قانونی ٹیم نے لیگی قیادت کی باہمی رضامندی سے اپنی حکمت عملی کو حتمی شکل دے دی ہے۔ نواز شریف کی وطن واپسی سے 2 روز قبل لاہور ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کی جائے گی۔ قانونی ٹیم کو لاہور ہائی کورٹ سے 3 سے 7 روز کی حفاظتی ضمانت ملنے کا یقین ہے۔ نون لیگی ذرائع کے مطابق نواز شریف کا سعودی عرب میں 4 روزہ قیام کا امکان ہے، پھر دبئی سے سینئر لیگی رہنماؤں کے ہمراہ پاکستان آئیں گے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام ہو تو دنیا ہم پر اعتماد نہیں کرے گی۔ شمالی علاقہ جات میں شدید سردی کی وجہ سے جنوری کا مہینہ الیکشن کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس وقت بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں الیکشن مہم چلانا مشکل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کی سیاسی حیثیت پر صرف یہی کہوں گا کہ ان کی کارکردگی تو کچھ نہیں تھی۔ پی ٹی آئی کو ملکی سیاست میں نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان نواز شریف کا اپنا ملک ہے، ان کو واپس آنا چاہیے۔ وہ فیصل آباد میں کارکنوں سے مخاطب تھے۔ پی ٹی آئی کو اس کے نظریات، اس کے ایجنڈے اور اس کی کارکردگی کے حوالے سے دیکھنا ہے ہمیں۔ اس کے نظریات بھی پاکستانی نہیں ہیں، ان کا ایجنڈا بھی پاکستانی نہیں ہے، ان کی کارکردگی بھی پاکستان کے خلاف ہے۔ جنوری ایسا مہینہ ہے کہ شاید یہاں فیصل آباد، ڈیرہ اسماعیل خان، لاہور میں تو لوگ ووٹ ڈال سکیں گے، لیکن خضدار سے لے کر تمام شمال بلوچستان، پھر وزیرستان سے لے کر چترال تک، پھر تمام سوات، کوہستان، بٹگرام، شانگلہ، یہ ہمارے ایبٹ آباد، مری تک، یہ برفانی علاقہ ہے، اس میں لوگ ہی نہیں ہوں گے۔ اب ووٹ وہاں درج ہے، لوگ نیچے آئے ہوئے ہیں، وہاں ووٹ ڈالنے والے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو انہوں نے دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے جو یہ شیڈول ہمیں دیا ہے، اس میں ووٹ ڈالنے کے قابل بھی ہوں گے۔ لاہور کی اسپیشل سینٹرل عدالت نے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں مونس الہی کی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ اسپیشل سینٹرل عدالت کے جج نے ایف آئی اے کی درخواست پر سماعت کی۔ مونس الہی کی طلبی کے سمن کی تعمیل کے لیے بیرون ملک ارسال کیے گئے۔ مونس الہی طلبی کے سمن جان بوجھ کر وصول نہیں کر رہے۔ ایف آئی اے نے استدعا کی کہ عدالت مونس الہی کی وارنٹ گرفتاری جاری کرے۔ عدالت نے کارروائی کرتے ہوئے مونس الہی کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے مزید کارروائی 11 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ ادھر ایف آئی اے نے سائفر کیس میں چالان آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت میں جمع کرا دیا۔ چالان میں تحریک انصاف کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے نے گواہوں کے بیانات کو بھی چالان کا حصہ بنایا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ سائفر کیس میں اہم پیش رفت، چیئرمین پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ، چالان عدالت میں جمع، اعظم خان سرکار کے مضبوط گواہ، سیکرٹری خارجہ بھی فہرست میں شامل، اسد عمر الزامات سے بری۔ ایف آئی اے کی جانب سے جمع کرائے گئے چالان میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو قصوروار قرار دیا گیا ہے۔ دونوں کی 27 مارچ کی تقریر کا ٹرانسکرپٹ اور سی ڈی کو بھی چالان کا حصہ بنایا گیا ہے۔ چالان میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر اپنے پاس رکھا اور اسٹیٹ سیکرٹ کا غلط استعمال کیا۔ سائفر کاپی چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس پہنچی لیکن واپس نہیں کی گئی۔ شاہ محمود قریشی نے 27 مارچ کو تقریر کی، پھر چیئرمین پی ٹی آئی کی معاونت کی۔ آئی اے نے چیئرمین پی ٹی آئی کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو ایک مضبوط گواہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اعظم خان کا 161 اور 164 کا بیان بھی چالان کے ساتھ منسلک ہے۔ وزارت خارجہ سے لے کر وزیر اعظم تک کی تمام چین گواہوں میں شامل ہے۔ ان میں سیکرٹری خارجہ اسد مجید اور سابقہ سیکرٹری خارجہ سہیل محمود، ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ فیصل نیاز ترمیزی سمیت 28 گواہوں میں سے 27 کے 161 کے بیانات کو بھی چالان کا حصہ بنایا گیا ہے۔ ایف آئی اے نے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو ٹرائل کر کے سزا دینے کی استدعا بھی کی ہے۔ حلقہ بندیوں میں آبادی کے تناسب کا معاملہ فیفن نے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ میں 180 حلقوں میں آبادی کا فرق 10% مجوزہ تبدیلی کو عمومی اجازت سے متجاوز قرار دیا گیا ہے۔ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن مجوزہ حلقہ بندیوں پر اعتراضات مقامی سطح پر وصول کرے۔ تفصیل کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ فن کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے 20% سے زائد مجوزہ حلقوں کی آبادی میں کمی بیشی کی شرح 10% کی قانونی حد سے متجاوز ہے۔ یہ فرق پارلیمنٹ سے منظور مساوی رائے دہی کے اصول کے بھی خلاف ہے۔ الیکشن کمیشن مجوزہ حلقہ بندیوں پر اعتراضات مقامی سطح پر وصول کرنے کا اہتمام کرے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ الیکشن کمیشن ادارہ شماریات کو آبادی کے تفصیلی اعداد و شمار جاری کرنے کی ہدایت کرے۔ حلقہ بندیوں کی ابتدائی رپورٹ
رپورٹ مجوزہ حلقوں کی فہرستوں میں آبادی کے فرق پارلیمان سے منظور ترمیم کے تحت نہیں کیا گیا۔ صرف 11 قومی اور 1 صوبائی اسمبلی کے حلقے میں حالیہ ترمیم کا اطلاق کرتے ہوئے بین الاضلاعی حلقے بنائے گئے۔ صوبائی اسمبلیوں میں بھی صورتحال مختلف نہیں ہے۔ مجوزہ حلقہ بندیوں پر ووٹروں کی جانب سے زیادہ اعتراضات دائر کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن مجوزہ حلقہ بندیوں پر اعتراضات دائر کرنے کے عمل کو آسان بنائے۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز نے اپنی نااہلی کی قیمت صارفین کی جیبوں سے نکال لی۔ صارفین سے سماحی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 253 ارب سے زائد وصول کیے۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ بجلی چوری، رکینہ لائن لاسز، ریکوری بھی ایک بڑا مسئلہ۔ صارفین سے 253 ارب 47 کروڑ روپے وصول کی۔ دنیا نیوز نے بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی ہٹ دھرمی بے نقاب کی اور چالاکیوں کی دستاویز حاصل کر لی۔ دستاویزات کے مطابق کیپیسٹی چارجز کی مد میں 188 ارب 18 کروڑ روپے وصول کر لیے گئے۔ آپریشن اینڈ مینٹیننس کاسٹ کی مد میں 16 ارب 81 کروڑ روپے صارفین کو ادا کرنا پڑے۔ ماہانہ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کے نام پر صارفین نے 15 ارب 60 کروڑ روپے ادا کیے۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں کھربوں وصول کرنے کے باوجود حالت بہتر نہ کر سکی۔ وزارت توانائی اور حکومت اب تک نہ ڈسکوز کی نجکاری کر سکی اور نہ کوئی بہتری لا سکی۔ اوگرا نے ایل پی جی بم گرا دیا۔ فی کلو ایل پی جی 20 روپے 86 پیسے مہنگی کر دی۔ نئی قیمت 260 روپے 98 پیسے فی کلو مقرر۔ 11.8 کلو گرام کا سلنڈر 246 روپے 15 پیسے مہنگا، جس کی نئی قیمت 3079 روپے مقرر ہو گئی ہے۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے ماہ اکتوبر کے لیے ایل پی جی کی قیمت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں 20 روپے 86 پیسے کا اضافہ ہوا ہے، جس سے فی کلو ایل پی جی کی نئی قیمت 260 روپے 98 پیسے ہو گئی ہے۔ گھریلو سلنڈر 240 روپے 15 پیسے مہنگا ہو کر 3079 روپے کا ہو گیا۔ اوگرا کے مطابق کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 947 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد کمرشل سلنڈر کی قیمت 10,902 روپے سے بڑھ کر 11,849 روپے ہو گئی۔